سامعین السلام علیکم۔ جب سے انسان اس دنیا میں آباد ہے، اس کی تاریخ میں متعدد ایسے حکمران آئے جنہوں نے اپنے اقتدار کو پھیلانے کی خواہش یا اسے مزید مضبوط کرنے کے بہانے یا کسی پر رعب جمانے یا پھر کسی کو سبق سکھانے کے بہانے لاکھوں کروڑوں بے گناہ انسانوں کو قتل کیا، اذیتیں دی یا غلام بنایا۔ اس لیے اس دنیا نے کئی فرعون دیکھے جس سے انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ انہی میں سے ایک چنگیز خان بھی تھا جس کا تعلق صحرائے گوپی سے تھا، اور اس نے دنیا میں قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے وقت کی کل انسانی آبادی میں سے تقریباً 10% کو قتل کروا دیا۔ اس نے بعض شہروں کو قبضہ کرنے کے بعد نہ صرف انسانوں کو قتل کروایا بلکہ وہاں پر ہر ذی روح کو بھی قتل کروا دیا، جس میں چند، پرند، کتے، بلیاں تک شامل تھے۔ اس کے ہاں نہ وعدوں کا پاس تھا اور نہ ان کی کوئی اہمیت تھی، اور نہ ہی وہ کسی مذہب کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اگر کوئی شہر کو حوالہ کرتا بغیر جنگ کے تو وہاں بھی قتل عام کروایا، کوئی جنگ کر کے مغلوب ہوتا تو بھی قتل کروایا، اور کوئی جان بخشی کے وعدے پر قلعے کے دروازے کھولتا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ یہ جب اسلامی ریاست میں داخل ہوا اور بخارا پر قابض ہوا تو اس وقت اس کے حکمراں علاء الدین خوارزم شاہ تھا، جو اس کے ایسے رعب میں آ گیا کہ اپنی جان بچا کر نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ جب کچھ عرصہ بعد جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا جلال الدین اس کی جگہ نامزد ہوا، اور اس نے بہادری کے کئی کارنامے سر انجام دیے اور چنگیز خان کے اس ظلم و بربریت کے سامنے ڈٹ گیا۔ آج اسی کے متعلق بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جلال الدین اسلامی تاریخ کا ایک ایسا مجاہد جو چنگیز خان کے طوفان کے سامنے بھی چٹان کی دیوار ثابت ہوا، اور جس کے بارے میں چنگیز خان کہنے پر مجبور ہوا کہ ایسے بیٹے جننے والی مائیں قابل رشک ہوتی ہیں۔ جلال الدین کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی صحیح تاریخ تو واضح نہیں، مگر ان کی پیدائش کا سال غالباً 1198 یا 1199 تھا۔ اصل میں علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی متعدد بیگمات تھی، ان میں سے ایک ہندی نژاد تھی۔ انہی کے بطن سے جلال الدین کی پیدائش ہوئی، اور ان سے پہلے سلطان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی پیدائش کے بعد پھر سلطان کے ہاں مزید 4 بیٹے ہوئے جن کے نام رکن الدین، گور شاہ، قطب الدین ازلاق سلطان، غیاث الدین پیر شاہ اور آگ سلطان تھے۔ جلال الدین کو اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بہت محبت اور پیار تھا، وہ کافی شفیق بھی تھے۔ جلال الدین اپنے والد کا ایک تابعدار اور اقدار کی سختی سے پابندی کرنے والا تھا، اسی لیے اس سے ان کی سوتیلی مائیں بھی ہمیشہ خوش رہیں۔ جلال الدین نے سخت سے سخت تربیت کو بھی خوشی خوشی قبول کر کے اسے حاصل کیا، اس لیے سلطان بھی ان سے بڑے خوش تھے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب صحرائے گوپی سے منگولوں کا اٹھنے والا طوفان ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، اور وہ مسلسل شمال مغرب سے مسلمانوں کی اس ریاست کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ اب اس بڑھنے کی بھی ایک خاص وجہ تھی، شاید سلطان علاء الدین محمد شاہ اگر دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے تو اس طوفان کو مستقل نہیں تو کچھ عرصہ کے لیے ٹالا جا سکتا تھا۔ اس پر ایک الگ سلسلہ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال ایک دفعہ جوچی خان اپنی فوج کے ساتھ بڑھتا ہوا آ رہا تھا تو سلطان کو اس کی اطلاع ملی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جلال الدین کو 15,000 کا لشکر دے کر چھاپہ مار کارروائی کے لیے بھیجا، جو ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، لیکن ان کی ریاست میں مخبروں کی کمی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کے متعلق جوچی خان کو اطلاع مل گئی، اور اس نے الٹا پیچھے سے آ کر ان کے لشکر کو گھیر لیا اور حملہ کر دیا۔ اس سے ایسی بھگدڑ مچی کہ کئی مسلمان شہید ہو گئے، مگر جلال الدین اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ منگولوں کی صفوں کو چیرتا ہوا نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے میں جب وہ بالکل پھنس کر رہ گیا تھا، جب اس کی اطلاع جا کر سلطان کو دی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور ایک بڑا لشکر لے کر منگولوں پر آگے بڑھ کر حملہ آور ہوا۔
مختصر یہ کہ دونوں فوجیں آپس میں گتم گتھا ہو گئیں۔ منگولوں کے لشکر کا پلڑا بھاری پڑا اور وہ گھیرا لگا کر سلطان کو گرفتار کرنے کے قریب تھے، اور سلطان کو اس کا تقریباً یقین ہو چلا تھا کہ اس کے لیے اب بچنا مشکل ہے۔ تو اسی اثنا میں جلال الدین پیچھے سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایسے زور سے حملہ آور ہوا کہ تتاری فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی، اور اب اس دوران ایسا موقع اسلامی لشکر کے لیے بھی آیا کہ قریب تھا کہ جوچی مارا جاتا یا پکڑ لیا جاتا، لیکن بروقت کمک سے وہ بھی محفوظ رہا۔ اس سے جلال الدین کی قائدانہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ گئیں۔ لیکن اس جنگ کا اختتام کچھ اس طرح ہوا کہ رات کو منگولوں نے اپنے خیموں میں آگ جگہ جگہ کچھ ایسے لگائی کہ گمان رہے فوج موجود ہے، مگر جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ ندی کے کنارے خیمے خالی ہیں اور جوچی لشکر لے کر نکل گیا۔ پر اس نے اپنا مقصد پا لیا تھا، اور اس سے خوارزم شاہ کی فوج کو جانچنے کا اس کو اطلاع ملی کہ ان کا لشکر سمرقند پر اور بخارا پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو جلال الدین نے یہ مشورہ دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کیا جائے، مگر اس کی یہ درخواست بھی رد کر دی گئی۔ بعد میں چنگیز خان جب بخارا اور سمرقند پر قبضہ کر کے قتل عام کیا تو خوارزم شاہ اس وقت اپنی فوج کے ساتھ کوسوں دور تھا۔ اس دوران جلال الدین نے بڑی کوشش کی اپنے باپ کو منانے کی اور آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی، لیکن سلطان نہیں مانے۔ اصل میں انہوں نے نجومیوں سے پوچھا، جنہوں نے اسے کہا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ اس طرح سلطان جو نجومیوں کی بات کو بھی کافی اہمیت دیتا تھا، اس کا حوصلہ مزید پست ہو گیا۔ بہرحال سلطان جب بھاگ کر جزیرہ ابسکون میں پہنچا تو اپنے ساتھ اپنے شہزادوں کو بھی ساتھ لے گیا، جن میں جلال الدین بھی تھا، لیکن اپنے مرنے سے چند دن پہلے اپنے اسی بیٹے جلال الدین کو اپنی جگہ مقرر کر گیا، اور اپنے بیٹے قطب الدین آگ سلطان کو جلال الدین کی اطاعت کا بھی کہہ دیا۔ جب سلطان فوت ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ اس جزیرے پر موجود چند درجن مزید لوگوں نے بھی جلال الدین کی بیعت کی۔ اب جلال الدین کے سامنے دو راستے تھے، ایک تو وہ جو ان کے والد نے اختیار کیا تھا کہ ایک کونے میں چھپ کر سازگار حالات کا انتظار کرتے، یا اللہ پر بھروسہ کر کے دشمن سے مقابلہ کرتے۔ جلال الدین نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت مسئلہ پورے عالم اسلام کی حفاظت کا تھا، کیونکہ جس انداز میں وہ ہر جگہ پھیل رہے تھے تو خطرہ تھا کہ وہ شاید بہت آگے تک جائیں گے اور پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور سب سے زیادہ فکر یہی تھی کہ ان بھیڑیے نما انسانوں کا رخ اگر حجاز مقدس کی طرف ہو گیا تو پھر اسے ان کی دست بر سے بچانا کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ ان کے لیے دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کا احترام جیسے کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس سوچ و فکر کے ساتھ جلال الدین بحر خضر سے خوارزم روانہ ہوئے اور راستے میں مملکت کے آخری شہر جو ساحل پر تھا، جس کا نام منکشلاگ تھا، میں رکے۔ پھر انہوں نے اپنے ایلچی گنج روانہ کیا تاکہ ان کو ان کے آنے کی خبر ہو جائے۔ جہاں موجودہ حالات کسی حکمران کی غیر موجودگی کی وجہ سے ابتر تھے، وہ اکثر گینگ وغیرہ کام کرتے اور لوٹ مار کا بازار سرگرم تھا اور بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ جلال الدین آ رہے ہیں تو پھر یہ سارے جرائم پیشہ افراد چھپ گئے۔ جب جلال الدین پہنچے تو لوگوں نے پرجوش استقبال کیا اور ایک بڑی تعداد استقبال کے لیے موجود تھی۔ انہوں نے اپنے نئے سلطان کو اسلحہ اور سواریاں پیش کی۔ ملکی حالات کچھ ایسے تھے کہ سلطان کے اکثر شہر تباہ و برباد ہو گئے تھے، خزانہ خالی تھا، فوج کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ البتہ افغانستان کے خراسان اور نسا کے کچھ علاقے تھے جو ابھی تک ان منگولوں سے محفوظ تھے۔ چنگیز کو جب یہ خبر پہنچی کہ جلال الدین نے اقتدار سنبھال لیا تو اس نے فوراً لشکر روانہ کر دیا۔ ادھر سلطان جلال الدین نے جہاد کا اعلان کر دیا، جس میں جوانوں کے گروہ در گروہ شامل ہوتے گئے اور دوسرے پیشہ ور سپاہی بھی واپس لوٹ آئے جو منگولوں سے شکست کے بعد رپوش تھے۔ اس طرح چند دن میں 7,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ لیکن یہاں
لیکن یہاں ایک سازش ہوئی، وہ یہ کہ فوج کا ایک بااثر سردار قتل خان نے قطب الدین کو جلال الدین کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی، اور اس نے قطب الدین کو آمادہ کیا کہ اصل جانشین کا حق آپ ہی کا ہے، جبکہ دوسری طرف اس بات کو عوام میں بھی پھیلایا کہ اصل حقدار جلال الدین نہیں قطب الدین ہے، جبکہ جلال الدین نے بائی کا حق غصب کیا۔ اس نے ایسی آگ بھڑکائی کہ خانہ جنگی کی چنگاری بھی جل اٹھی۔ سلطان جلال الدین بڑے اصول پسند اور انصاف پسند تھے، اس لیے کچھ مطلبی امراء کو پتہ تھا کہ وہ من مانی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے جلال الدین کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے سازش کی تھی، جو کافی حد تک کامیاب رہی، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے سلطان جلال الدین کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن پھر ایک مخلص نے جس کا نام امیر عناج خان تھا سلطان کو آگاہ کر دیا۔